ہاللیلویا. کتنے لوگ خوش ہیں آنسو سارے؟ خوشی کی وجہ جی لم کا آپ کو پتا سنڈے کو کرسچن اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ جی سنڈے کو مسیح لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ جی عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جی عبادت اس کی کرتے ہیں جس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سوال اپنی جگہ پر بیٹھے کے تشریف رکھیے گا. اس کو تھوڑا سا شارپ زیادہ کر دیا، شارپنس کم کریں تھوڑی سی. آج صبح بڑا خاص پیغام ہے اور یہ پیغام ہے بلاغت پر. کس کے اوپر؟ بلاغت یعنی کالنگ پر. کس کے اوپر؟ مسیح کالنگ یا مسیح بلاغت. اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے خداوند کے مقدس کلام میں سے، کیونکہ نیکسٹ سنڈے ہم اپنی ٹیم کو مخصوص کرنے والے ہیں جن کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اور جو خدمت گزار ہیں جن کو ہم نے مخصوص کرنا ہے وہ اس بات کو سیکھیں کہ بلاغت کیا ہے. بلاغت کیا ہے؟ اچھا بلاغت کی ایک اقسام نہیں ہے، بلاغت 5 اقسام کی ہے. کتنی؟ ایک قسم کی بلاغت نہیں ہے، بلاغت کی 5 قسمیں ہیں. وہ 5 قسمیں یعنی آج کے سرمن کے 5 پوائنٹ ہیں. ہر ایک پوائنٹ کو ہم تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں گے اور اس کے مین باتوں کو سیکھیں گے تاکہ یہ جو 5 پوائنٹ ہیں یا جو 5 قسم کی بلاغت ہے یا 5 اقسام ہے بلاغت کی، یہ ہمیں سمجھ میں آئیں کہ کیا ہے. ہاللیلویا. سو کتنے لوگ تیار ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے؟ ہاللیلویا. سو آج جس پر ہم پہلے بات کریں گے وہ ہے توبہ کے لیے بلاغت. اس کے لیے توبہ کے لیے کہ خداوند کال کرتا ہے، خدا بلاتا ہے کس کے لیے؟ توبہ کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے بلاغت. اچھا یہ جو بلاغت ہے یہ عام بلاغت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عام بلاغت ہے اور یہ کسی 1% کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے لیے ہے. یہ جو عام بلاغت ہے، عام بلاغت ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی قبیلہ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اگر وہ یسوع کو قبول کرتا ہے تو وہ مسیح میں آ جاتا ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مذہب بدلنے نہیں آیا؟ یسوع مذہب بدلنے، یسوع زندگی بدلنے آیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں مذہب بدلنے، مذہب نہیں بدلتا، نہ ہی آپ کا نام بدلتا ہے، وہ آپ کی زندگی تبدیل کرتا ہے. ہاللیلویا. سو پہلی جو بلاغت ہے، فرسٹ کالنگ توبہ کے لیے ہے. آئیں حوالہ پڑھیں گے خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل 11واں باب 28 اور 29 آیت پڑھیے گا اس کو. یہ پہلی بلاغت ہے، فرسٹ کالنگ. متی 11:28 اور 29 حوالہ نکالیے گا، کلیسیا بھی نکالے، سب نکالیے گا. یہ پہلی کالنگ ہے بائبل مقدس. جی اے محنت اٹھانے والوں، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، دل کا فروتن. تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں گی. جانیں کیسے آرام پائیں گی؟ اچھا یہ کالنگ ہے. یہ کیا ہے؟ پہلی کالنگ ہے. فرسٹ کالنگ یہ ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس. کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ
جو انسان لیے ہوئے پھرتا ہے وہ بوجھ گردن پر ابلیس نے اپنا جوا رکھا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں میرے شولڈروں پر بڑا وزن ہے, میرے شولڈر وزنی ہو جاتے ہیں, میری گردن بھاری ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں ابلیس نے آپ کی گردنوں پر اپنا جوا رکھا ہوا ہے. یہ فرسٹ کالنگ ہے کہ میرے پاس آ, گناہوں کا اقرار کر, اپنا جوا مجھے دے اور میرا اپنے اوپر اٹھا لے. ہاللیلویا ہاللیلویا. گناہوں کا اقرار پہلی بلاہٹ توبہ کی بلاہٹ ہے. خدا سب کو بلاتا ہے, سب کے لیے ہے. اس کو کہتے ہیں جنرل کال, سب کے لیے. کوئی بھی ہے وہ آئے, اپنا بوجھ مسیح کو دے, مسیح کا جوا اپنے اوپر اٹھائے, کیونکہ اس کا جوا نرم بھی ہے, ملائم بھی ہے, اس کا بوجھ ہلکا ہے. تو ابلیس کا جوا لے کر چل نہیں سکتا, وہ وزنی ہے, تیری ٹانگیں کمزور ہیں, تو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. سو پہلی کال جو ہے وہ توبہ کی بلاہٹ ہے. فرسٹ کالنگ یہ جنرل کال دی گئی ہے کہ سب آؤ, آرام پاؤ, گناہوں کی معافی پاؤ. یہ اٹھ کی اپنی مرضی ہو آئے یا نہ آئے, لیکن مسیح نے کہا اے سب بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, میرے پاس آؤ, میرا جوا اپنے اوپر اٹھاؤ, اپنا مجھے دے دو. یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے کہ ہم مسیح کے پاس آئیں, گناہوں کا اقرار کریں. یہ پہلی کال ہے کہ خدا ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ اور اپنے بوجھ مجھے دے دو. کیونکہ ابلیس کا جوا لے کر آپ چل نہیں سکتے. ابلیس کا جوا, یہ جوا ہوتا کیا ہے جی؟ جوا کیا ہے؟ شاید میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا. جوا کیا ہے جی؟ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں ہاں کھیتی باڑی کرنا لے, کدی ٹگے جوئے ویکھے جے کھیت میں جبے ہوتے ہیں, اور ٹگیا دے گلے چ پائی ان پنجابی بھی گئی ہے جو بیلوں کے گلے میں ڈالتے ہیں, بیچ میں حل ہوتا ہے, ایک بیل اس طرف ایک بیل اس طرف, بیچ میں حل ہوتا ہے, اور وہ پنجابی سی یا وہ جو جوا ہے وہ بیل کے گردن میں لگا ہوتا ہے, اور بیل سیدھا ہی چلتا ہے, ادھر ادھر موڑ نہیں سکتا, ادھر ادھر. ہاں ایک کسان جڑا ہے ہل ماندا ہے پیلی دے وچ, کھیت کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں ایسا ہی جوا ابلیس نے رکھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں پر, اور لوگوں کو اس نے باندھا ہوا ہے. لیکن مسیح آج سب کو آفر کرتا ہے کہ سب آؤ اور اپنا جوا مجھے دو اور میرا لو, کیونکہ یہ نرم بھی ہے اور ملائم بھی ہے اور اس کا بوجھ بھی ہلکا ہے. ہاللیلویا. یہ بھارا نہیں, ہلکا ہے. کیونکہ ابلیس کا جوا تیری گردن چھیل دے گا, لیکن یہ جوا ملائم ہے, تیری گردن نہیں چھیلے گا. اس لیے یہ اٹھا, وہ مجھے دے دے, اے جو اے نرم بھی, اے ملائم بھی, ہلکا بھی ہے. گناہوں کی معافی کے لیے خداوند کال کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں عام بلاوا, جنرل کال, جو سب کے لیے ہے. کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, میرا مرضی آئے آ کے توبہ کرے کہ جی میں مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں, مسیح بھی اسے قبول کر لیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس کی مرکزی آیت کون سی ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی کی, خدا نے دنیا سے ایسی کس سے رکھی؟ کس سے؟ دنیا سے. کس سے؟ دنیا سے. اب دنیا میں ہر رنگ اور قوم اور قبیلے کا شخص پایا جاتا ہے. خدا دنیا سے محبت رکھتا ہے. وجہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. تو کلام کہتا ہے فرسٹ کال توبہ کے لیے ہے, گناہوں کی معافی کے لیے ہے, اور یہ کال ایسی ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. تو یہ کون سی کال ہے جی؟ توبہ کے لیے. کس کے لیے؟ یہ توبہ کا بلاوا ہے. توبہ کرو, آؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں. اسی طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. ہاللیلویا. لوگ تازگی کے دن ڈھونڈتے ہیں لیکن توبہ
توبہ تازگی کیسے آئے گی؟ تازگی تب آئے گی جب توبہ کریں گے. تازگی تب آتی ہے جب گناہوں کا اقرار ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں پہلی جو کال ہے یہ جنرل کال کہلائی جاتی ہے، عام کالنگ ہے. یہ توبہ کی کالنگ ہے، توبہ کا بلاوا ہے، توبہ کی بلاہٹ ہے. 5 قسم کی کال بلاہٹیں ہیں. پہلی توبہ کے لیے ہے، دوسری پاکیزگی کے لیے ہے، تیسری مسیح میں شراکت کے لیے ہے، چوتھی روح القدس سے معموری کا بلاوا ہے. پھر 5ویں نمبر پر آ کے میں خدمت کے لیے جو بلاوا ہے اس پر بات کروں گا. لیکن پہلی کال یہ ہے کہ سب توبہ کے لیے بلائے گئے ہیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. توبہ سب کے لیے ہے. خداوند نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی، کیونکہ توبہ کیے بغیر آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو توبہ نہ کرے آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس لیے فرسٹ کال جو پہلا بلاوا ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کا. خدا یہ چاہتا ہے سب توبہ کریں کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے سب آدمی نجات پائیں اور ان کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس لیے آج بے حد ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں کہ جو پہلا بلاوا ہے وہ کیا ہے؟ توبہ کا. کئی انسان ہلاک نہ ہو جائے، خدا اس لیے توبہ کا بلاوا دیتا ہے. دوسرا پوائنٹ جو بلاہٹ ہے پاکیزگی کے لیے ہے. کس کے لیے؟ پاکیزگی کا بلاوا ہے. اب کرسچن لوگ ہیں توبہ تو کر لیتے ہیں، کسی خادم سے کلام سن لیا، کسی کانفرنس میں کلام سن لیا، کسی کنونشن میں کلام سن لیا، بولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی مسیح کو دیتے ہیں، بیپٹزم بھی لے لیتے ہیں. لیکن ان کی زندگی کا جو اگلا سٹیپ ہے پاکیزگی ہے. پاکیزگی کبھی آتی نہیں ہے، لانی پڑتی ہے. پاکیزگی آپ بولے نا سگریٹ تینوں آپ ہی چھاڑ گئے، سگریٹ تینوں آپ ہی نہیں چھٹے گی، تینوں چھٹنا پڑے گا. آپ کہیں نا ماں باپ ان کا مجھے چھوڑ جائے، نہیں، آپ کو خود چھوڑنا پڑے گا. آپ بولے شراب ہمیں چھوڑ دے، نہیں، شراب تینوں کبھی نہیں چھٹے گی، تجھے شراب کو چھوڑنا پڑے گا. ہیلیلویا. پاکیزگی کا بلاوا، سیکنڈ بلاہٹ جو خدا نے ہمیں دی ہے. پہلا پترس پہلا باب 15ویں اور 16ویں آیت، یہ دوسرے قسم کا بلاوا ہے، سیکنڈ کالنگ. فرسٹ پیٹر فرسٹ چیپٹر 15 and 16 ورس. بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. ہاں، تمہارے بلانے والا کیا ہے؟ پاک ہے. اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. کون سے چلن میں؟ چال میں بھی اور چال میں بھی اور ہاں، چال میں بھی اور ہاں. کئی لوگ نے پٹھیاں چالا چلتے ہیں، پٹھیاں بھی چالا چلتے ہیں نا. کئی انہیں لکھے چال میں بھی اور چلن میں بھی کیا ہو؟ پاک جی پاک بنو. پاک بنو. اچھا، یہ سیکنڈ کالنگ ہے، یہ دوسرا بلاوا ہے. اس نے کہا تمہارے بلانے والا جس نے تمہیں بلایا ہے، کال دی ہے کہ آؤ میرے پاس، وہ پاک ہے. اب وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جن کو میں نے بلایا ہے وہ میری طرح پاک بنے. ہیلیلویا. ایک دوسرا سٹیپ یہ کالنگ کا مطلب خدمت جو بندہ آجے تو کام جڑا مرضی کری پھر نو، آپ نہیں کر سکتے. ہاں، آپ نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسا کام، کیونکہ اس نے بلایا ہی اس لیے ہے کہ آپ پاک بنے. بلانے والا پاک ہے جس نے آپ کو کال دی ہے کہ آؤ میری خدمت کے لیے آؤ، میں نے تمہیں بلایا ہے توبہ کے لیے. پہلے توبہ کرو، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ پاکیزگی کا بلاوا ہے. اپنی زندگی کو پاک کر، کیونکہ میں پاک ہوں. اپنے سارے چال چلن کو پاک کر، کیونکہ لکھا ہے پاک بنو، کیونکہ بلانے والا پاک ہے. جس نے تمہیں بلاہٹ دی ہے، جس نے تمہیں کال کیا ہے، وہ پاک ہے. آپ کلیسیا کے ممبر ہوتے ہوئے یا خدمت گزار ہوتے ہوئے کسی کے پیچھے پلاننگز، کسی کے پیچھے غلط باتیں نہیں کر سکتے. آپ خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں.
ہاللویا تے کہو چوپی کر کے ہاللویا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللویا کوئی بہن کوئی بھائی کسی کے پیچھے برے منصوبے یا غلط پلاننگ نہ کرے کیوں بلانے والا پاک ہے تیری گلاں سندا ہے تجھے دیکھتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پاک بنو کیونکہ بلانے والا پاک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور زندگی پاک نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے خدمت دی ہے لیکن خدمت تو کرتا ہے لیکن خدمت کے اندر اور بھی بہت سی باتیں تو کرتا ہے تیری خدمت ٹھیک نہیں ہے تیرے سے لے لی جائے گی ختم ہو جائے گی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایک دم کھڑے ہوئے لیکن گر گئے ختم ہو گئے وجہ غلط چیزیں غلط باتیں پلاننگز اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے آگے پیچھے اس لیے کلام کہتا ہے اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو تمہارا کردار پاک ہو تمہارا اخلاق پاک ہو تمہارا اٹھنا بیٹھنا پاک ہو تمہاری بولی پاک ہو کوئی ایسے بولے جیسے حلیمی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے خدمت گزار کی سب سے اہم نشانی کون سی ہے جی ایماندار کی سب سے اہم نشانی کون سی ہے خدمت گزار کی یا ایماندار کی جی ہاں حلیمی کیا یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا نا میرے پاس آؤ میں حلیم ہوں اور دل کا اسی پاس آ جانے کول بھی آ جانے خدمت بھی لے لینا حلیم ہوں کہتا نہیں جب تک کسی سے روک نہ پا کے رکھو اگلے سمجھ دے لے حیثیت کو ڈالنے ہیں جی لوگوں نے ایسا ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا کہ لوگ کہتے روک پا کے رکھنا ہے تیری گال منی جائے بس جو آپ کہیں صرف وہی ہو لیکن کلام کہتا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو ہاللویا ایسے کہنے نہیں ساتھی ہو گئے یہ خدمت گزار ذرا غور سے سنیں جب آپ خدا ان کے گھر کی خدمت دیتے ہیں یہ عام خدمت نہیں ہے یہ جو دیتا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے اس لیے جب یہ خدمت دی جائے تو پھر جو خداوند کہے وہی کرو ہاللویا ہاللویا دوسرا بلاوا کیا ہے پاکیزگی کا بلاوا ہے اور یہ روحانی پاکیزگی خداوند روحانی طور پر ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کتنے پاک ہیں کیونکہ جب آپ کہتے ہیں میں خدا کی خدمت کرتا ہوں تو کلام کہتا ہے جس نے تمہیں بلایا وہ پاک ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدمت کی جائے جب تو پھر پاکیزگی میں کر دیں داد اپا نہ لا کہ تو باہر جا کے تو مرضی کرتا رہے لیکن چرچ میں تو کہے کہ میں خدمت گزار ہوں نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کی خدمت بہت جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ پاسٹر تو نہیں لیکن آپ کا خدا جس کی خدمت آپ کرتے ہیں جو پاک ہے جس نے بلاوا دیا ہے جس کی بلاہٹ میں آپ ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کی خدمت کو ختم کر دے گا ہاللویا 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 تو ہم نے اپنی روح جان اور بدن مکمل طور پر خداوند کی تابعداری میں دے کر خدمت کرنی ہے پھر آپ کی خدمت قبول ہوگی ورنہ خدمت قبول نہیں ہوگی بندے ایسی بھی لے کے چلے میں چرچی صفائی میں کرنا ہونا میں چرچ کا کام پہ کرنا ہونا بندے اسی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں جب تک روح جان بدن پوری طور پر خدا کے تابع نہیں ہوتے خدمتیں قبول نہیں ہوتی ہیں آئے حوالہ پڑھتے ہیں اور رومیو 12واں باب پہلی آیت پڑھتے ہیں رومن چیپٹر 12 پہلی آیت 12واں باب کی پہلی آیت بس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر بس ہے بھائیو کیا مخاطب کیا گیا ہے بھائیو بھائی کون ہے جی کلیسیا کس کو کہا گیا بھائیوں کی جماعت جو کہتے ہیں نا بھائیاں دا چرچ برادرن یا بھائی ٹھیک ہے لکھا ہے اے بھائیو جی میں خدا کی رحمتیں خدا کی رحمت یاد دلا کر
تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہاں، یہی تمہاری، یہ کیا ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ مقبول عبادت۔ عبادت کون سی مقبول ہے؟ اپنے بدن پوری طرح خدا کو نظر کرنا، یہ عبادت ہے۔ ہیلیلویا۔ پوری طرح بندہ نظر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں 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 حالے کچھ کم ہے نہیں، بولتے میرے کہانی۔ میں آپ کو بتاؤں، پوری طرح نظر کرنا ہے۔ یہ جو خدمت گزار ہوتا ہے نا، جو چنا گیا ہوتا ہے، یہ پوری طرح نظر کرتا ہے اپنے بدن کو کہ خداوند تو نے مجھے بلایا ہے، اب یہ بدن تیرا ہے، تو اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کو پتہ خدا نے بدن کیوں بنایا تھا؟ کیوں بنایا بدن خدا نے؟ تاکہ وہ اس میں رہ کر اپنا کام زمین پر کر سکے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے وہ اس بدن میں آ جاتا ہے۔ کلام کہتا ہے ہمارا خدا اتنا بڑا ہے جو آسمانوں میں بھی سما نہیں سکتا، لیکن غور کرو آپ کے چھوٹے سے دل میں وہ آ جاتا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور جب وہ دل میں آتا ہے تو پھر زمین پر آپ سے اپنے کام کرواتا ہے۔ آمین۔ ایک چھوٹی گل نہیں کہ کوئی کسی منسٹر سے گھر لگا نا، ہمیں ملے لوگوں کا دھمکیاں لائی رکھے گا، تمہیں پتہ نہیں؟ ہاں، میں فلانے منسٹر سے گھر لگا ہوں، ہمیں ملے وقت پایا ہوں رشتہ داروں بھی تے ملے آ جائیں کہ ہاں خبردار کرنا کسی گل کی، ایک ہی فون کرانا تو تیرا کام ہو جانا ہے۔ اب غور کرو، ہم جس کی خدمت کرتے ہیں وہ تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ساری دنیا کو چلاتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ ایک بڑے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ میں چھوٹا سا ایگزامپل دیا، وہ بندہ کسی بڑے افسر کے گھر لا کے محلے چ کسی ٹکن دیتا، رشتہ داراں چ نہیں ٹکن دیتا، وہ ٹولی بکری ہو جاتی ہے۔ اس لیے غور کرو، خداوند نے جو ہمیں خدمت دی ہے، اچھا جب ایک خدمت دیتا ہے نا تو کہتا ہے حلیم بن جا۔ کی بن جا؟ حلیم بن جا، فروتن ہو جا۔ اور مسیح نے جب شاگردوں نے بحث کرنی شروع کی کہ ہم میں بڑا کون ہے، تو مسیح نے داوڑا لیا، پانی کا بھریا، کپڑا لیا، کمر بندی تے نال ہی پیر دھو کے دس دیتا کہ تسی 12 ہی کو جے ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ بڑا چھوٹا کوئی نہیں، بڑا چھوٹا کوئی نہیں، کو جے ہو سارے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑا کون ہے، لگے گا آرڈر چلنا چاہیے، اور بھائی تیرا نہیں چلے گا، جنہیں بلایا آرڈر ہوتا چلے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ سو خداوند کا کلام کہتا ہے ہم پاکیزگی کے لیے بلائے تاکہ ہم پاک بن کر خدمت گزاری کا کام کریں، کیونکہ بلانے والا پاک ہے۔ اور یہ صرف ایک میسج صرف خدمت گزار واسطے نہیں، کلیسیا کے لیے بھی ہے کہ توبہ کی ہے کلیسیا نے، کلیسیا بلائی گئی ہے، اب کلیسیا کو پاک بننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی حضوری میں ہم آ کے بیٹھے ہیں وہ پاک ہے۔ ہیلیلویا۔ جب آپ اس کی حضوری میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو پاک کرے گا۔ یہ سیکنڈ بات تھی، سیکنڈ بلاہٹ، یہ سیکنڈ بات۔ پہلی کون سی تھی؟ یہ کون سا بلاوا ہے؟ جنرل کال ہے، کیا ہے؟ عام بلاوا، سب کے لیے ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ سیکنڈ پاکیزگی کا بلاوا ہے کہ ہم کیا بنے؟ پاک بنے۔ تھرڈ، مسیح میں شراکت کا بلاوا ہے۔ مسیح میں شراکت کا بلاوا ہے۔ حوالہ نکالو، پہلا قرنتھیوں پہلا باب نامی آئے۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ خدا کیا ہے؟ اور گالتے غور کرو، خدا کیا ہے؟ سچا ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ تمہیں
اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ کس کے لیے بلایا ہے؟ جب مجھے اس نے بلایا تو میں مسیح میں شریک ہو گیا ہوں، ہیلیلویا۔ اور جب آپ کو اس نے بلایا ہے تو آپ بھی مسیح میں کیا ہو گئے ہیں؟ شریک۔ سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے شریک؟ جی کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں؟ پارٹنرشپ پر کاروبار کرنا، یہ جو لفظ شراکت ہے نا، اس کے لیے انگلش کا جو لفظ ہے وہ پارٹنرشپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو پارٹنرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے جو کماوا گے آدھا آدھا، جو کماوا گے ہاں آدھا آدھا، یعنی یہ پارٹنرشپ کا مطلب ہے۔ تو مطلب یہ نکلا ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے کہ جو یسوع کا ہے وہ صرف یسوع کا نہیں ہے۔ جب تو آ جاتا ہے اسی کو قبول کر لیتا ہے تو پھر آدھا تیرا دیتا یسوع کا۔ ہیلیلویا ہیلیلویا، یہ شراکت ہے۔ مسیح میں شراکت کے لیے بلایا ہے کہ ہم اس میں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ یہ شراکت قائم کیسے رہتی ہے؟ اگر دو پارٹنر آپس میں اکٹھے پیسہ لگا کے کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اگر ایک بھی جو چیٹ کرنا شروع ہو جائے تو کام کی ہوئے گا؟ ختم ہو جائے گا نا جی۔ اچھا، بائبل ہمیں کہتی ہے یہ شراکت قائم کیسے رہے گی؟ شراکت قائم ایسے رہے گی کہ آپ وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہیں۔ جب آپ بڑی وفاداری کے ساتھ جس نے ہمیں بلایا ہے اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو کلام کہتا ہے خدا سچا ہے، خدا سچا ہے۔ وہ ایسا ہی کرے گا، تمہیں مسیح میں شریک کرے گا، شراکت ہو جائے گی۔ خدا سچا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند میں چلتے رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مسیح میں شریک ہو جائیں گے تو آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ آزمائشیں آئیں گی، مسئلے آئیں گے، پرابلمز آئیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ کلام میں لکھا ہے مسیح تمہارے واسطے اس نے دکھ اٹھایا ہے، اور جب ہم مسیح میں شریک ہوتے ہیں تو دکھ ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری آزمائشوں کا، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، مسیح ہوتے ہوئے بھی، مسیح کی خدمت کرتے ہوئے بھی۔ جب مسیح نے کہا کہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، تو ایک مسیح یہ بنایا ہی دکھوں کے لیے گیا ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، دکھوں کے لیے، انجوائمنٹ کرنا سے نہیں۔ کئی تو لوگ کہتا نہیں کہ اب ہم مسیح میں آ گئے، مزاد ہے، اب ہم انجوائے کر سکتے۔ بھائی آپ انجوائمنٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ آپ مسیح میں جب شریک ہوئے ہیں تو آپ مسیح کے دکھوں میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ہو سکتا ہے اس کے نام کے وسیلہ سے آپ کو اپنی جاب پر دکھ اٹھانا پڑے، لوگ آپ سے نفرت کریں، آپ کو غلط نظروں سے دیکھیں، غلط کمنٹس پاس کیے جائیں آپ کی شخصیت پر کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ یہ لفظ جو ہیں یہ آپ کو اندر سے توڑ دیں گے، لیکن مسیح ہوتے ہوئے مسیح کی شراکت میں آپ شریک ہو چکے ہیں، مسیح میں آپ شراکت کر چکے ہیں، مسیح میں آ گئے ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ تیار رہیں۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ سو اس لیے تیسری جو کالنگ ہے وہ مسیح میں شراکت کی کالنگ ہے۔ اس نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ کہ ہم کیا کریں؟ مسیح میں شریک ہوں۔ اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، اور کوئی مسئلہ ہے، برداشت کریں۔ کلام کہتا ہے جس نے تمہیں بلایا ہے وہ تمہاری برداشت سے زیادہ مصیبت، پریشانی یا تنگی تیری زندگی میں آنے نہیں دے گا، اور اگر آ گئی ہے تو نکلنے کا راہ بھی بتائے گا۔ ہیلیلویا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں شریک ہیں، آپ کی شراکت مسیح میں ہے۔ تو تیسرا بلاوا کیا ہے؟ مسیح میں ہاں پارٹنرشپ ہو چکی ہے آپ کی جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں۔ پہلا کون سا تھا؟ یہ نالنا یاد نہیں کرنا ہے۔ پہلا کون سا تھا؟ تیسرا، دوسرا اور تیسرا مسیح میں شراکت۔
مسیح میں شریک ہونے کا بلاوا۔ اب جلدی سے ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف آئیں گے تاکہ ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹائم بچ جائے۔ چوتھا جو بلاوا ہے یا چوتھی جو کالنگ ہے یہ ہے روح سے معمور ہونے کا بلاوا۔ کس کا؟ کس سے؟ پاک روح سے بھرنے کا بلاوا، روح کی نعمتوں سے، روح کے پھلوں سے بھرنے کا بلاوا ہے۔ حوالہ دیکھیں یوحنا کی انجیل 7واں باب 37، 38 اور 39 آیت، 37 verse 38 and 39، جان چیپٹر 7۔ پھر عید کے آخری دن، عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میرے پاس آ کر پیے۔ یہ جو لفظ ہے نا میرے پاس آ کر پیے، میرے پاس آ کر پیے، یہ کیا ہے؟ یہ کال ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پیاسا ہو تو کیا ہوئے؟ میرے پاس آ کر پیے، میرے پاس آ کر پیے۔ آ کر، یہ کالنگ ہے، میرے پاس آ کر پیے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ ہاں، جو مجھ پر ایمان لائے گا جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ تو چوتھا بلاوا کیا ہے؟ پاک روح سے بھرنے کا بلاوا۔ کس سے؟ چوتھی کالنگ کیا ہے؟ پاک روح سے معمور ہونے کا بلاوا۔ مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں خداوند مجھے تیرے پاک روح کی پیاس ہے، مجھے تیرے پاک روح کی، ہاں مجھے تیری وہ انائٹنگ، وہ مزہ چاہیے جس کے بارے میں تم نے یوحنا کی انجیل 7ویں باب میں کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہیلیلویا۔ ایک ندیاں بدل گئی ہے، پاک روح کا مزہ جو آپ کے اندر سے بہنے لگتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، لوگ ہیل ہوتے ہیں، لوگ آپ کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں۔ یہ مزہ خدمت گزار کو دینا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کلیسیا کو، ایمانداروں کو یہ مسا دینا چاہتا ہے۔ اس نے مسا کے لیے بلایا ہے، اب کوئی آئے یا نہ آئے یہ اس کی اپنی مرضی، لیکن اس نے کہا اگر کوئی پیاس رکھتا ہے، پیاسا ہے تو آئے میرے پاس، جو مجھ پر ایمان لائے گا جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، ایک چشمہ بن جائے گا، جہاں جہاں جائے گا لوگوں کو سیراب کرے گا، جہاں جہاں جائے گا اس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے، لوگ اسے ڈھونڈتے پھریں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر سے روح القدس کی نعمتیں اور برکتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ پیاس، یہ کالنگ کس چیز کی؟ پاک روح سے معمور ہونے کی کالنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا ہم تیرے پاس آئے ہیں، اے کام کر، اے کام کر، او کام کر، اے بھی کر، او بھی کر، او بھی کر۔ لینے نہیں آتے بلکہ اسے دینے آتے ہیں۔ کیا؟ پری ریکویسٹ ہے، لینے وہ کہتے ہیں آ میں تیرے کو دما، ہم کہتے ہیں نہیں ہم آئے ہیں لیکن ہم آپ کو دیں گے۔ کیا؟ کہ بیٹی نہیں نکلی، لون پاس نہیں ہویا، ویزا نہیں لگا، فلانا کام نہیں ہویا، فلانا کام نہیں ہویا، ساری شہروں دے کے ایسی آمین کر کے جی بولو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے آؤ اور میں تمہیں دوں کیا؟ روح القدس کا مزہ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کالم ٹھیک نہیں، جانیے تو صحیح طرف کیا۔ میں آپ کو بتاؤں خداوند عید کا جو آخری دن تھا، کیونکہ یہودی 7 دن عید مناتے تھے، جب 7واں دن ہوا تو کلام کہتا ہے یسوع کھڑا ہو گیا، یسوع
کھڑا ہو گیا اور اس نے پکار کر، کیونکہ مسیح جانتا تھا 7ویں دن یروشلم کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوگا، اس وقت اس نے یہ اوپن آفر دی سب کو کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے اس کے اندر سے پاک روح کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یقین مانے پاک روح سے بھرا ہوا بندہ جہاں جاتا ہے خدا وہاں ہی برکت جاری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، وہاں ہی لوگ ہیل اور نجات اور خداوند ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ مسئلہ دینا چاہتا ہے، کوئی لہنا نہ بڑھے تھے صحیح۔ اس نے کال کیا کہ آؤ۔ پرانے عہد نامہ میں پاک روح جس طرح اب نازل ہوا ہے ایسا نہیں تھا۔ نبیوں پر آتا تھا، کام کرتا تھا اور پاک روح پھر چلا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نبیوں پر پاک روح جیسے مجھ پر ہے یا آپ لوگوں پر ہے ایسے نہیں تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسے میرے اوپر مسا ٹھہرا ہوا ہے یا آپ لوگوں پر مسا ٹھہرا ہوا ہے ایسے نبیوں پر نہیں تھا۔ وجہ پرانا عہد نامہ کہتا ہے خدا کا روح سمسون پر نازل ہوتا تھا، نازل ہوا، کام ہوا، روح القدس چلا گیا، داؤد پر نازل ہوتا، سول کے لیے بجاتا، بدبو نکلتی، روح القدس۔ جو کام میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہوا ہے یا کلیسیا کے ساتھ ہو گیا ہے، نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ وجہ کسی کو پتا ہے ایسا کیوں ہے؟ جو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وجہ آنسر تو اسی آیت میں ہم نے پڑھا، یوحنا کی انجیل میں، کیونکہ یسوع ابھی تک اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا، اس لیے پرماننٹ طور پر روح القدس نازل نہیں ہوا تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں چاہتا ہوں اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیں، یہ 39 میں یوحنا کی انجیل کی 7ویں باب۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی، ہاں، یعنی روح القدس کے بارے میں کہی جسے وہ پانے کو تھے، جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ اس کو ادھر ہولڈ کرنا تھا، روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، روح اب تک نازل، روح اب تک نازل، روح آتا تھا، اپنا کام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، پرماننٹ طور پر نازل نہیں ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، اندر رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف اور صرف آتا، کام کرتا اور چلا جاتا۔ آگے پوری ورس کیجئے گا۔ اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یسوع ابھی تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یسوع جب جلال کو پہنچا، کروسیفائیڈ ہوا، مصلوب کر دیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو ٹھیک 40 دن بعد وہ روح القدس نازل ہو گیا، اور کلام کہتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ ہاللیلویہ، اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور چوتھا بلاوا کیا ہے؟ چوتھا بلاوا کیا ہے؟ روح سے معمور ہونے کا بلاوا۔ کرسچینٹی کو روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ خدمت گزاروں کو پاک روح سے معمور ہونے کی۔ اچھا، معموری آئے گی کیسے؟ کیسے آتی ہے معموری؟ معموری آتی ہے اس کے حضور بیٹھنے سے، اس کے حضور بیٹھنے سے۔ جب آپ اس کے حضور بیٹھیں گے، دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، گھٹنے ٹیک کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات وفاداری کے ساتھ چلیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے کلام پر عمل کرتے رہیں گے، آپ مسا سے بھرتے رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ جیڑا بندہ مسا نہ پڑے ہے لیکن وہ عمل کرنا چھٹ گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا مسا ختم ہو جائے گا۔ اس کا مسا ختم ہو جائے گا۔ اس کا مسا صرف زبانیں رہ جائیں گی، مسا بیچ میں سے نکل جائے گا۔ صرف کیا رہ جائے گی؟ زبانیں رہ جائیں گی، مسا بیچ میں سے ہٹ جائے گا۔
لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اپنی مرضی کی۔ داؤد زبور کی کامل میں کہتا ہے اپنے پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ وجہ اس کو پتا تھا کہ روح القدس ہٹ جاتا ہے بندے کے اوپر سے، مسا ہٹ جاتا ہے، زبانیں ہی رہ جاتی ہے صرف، تو بندہ غیر زبانیں بولتا، لوگ کہتے ہیں اوہ غیر زبانہ بولتا بھائی، مسا نہ پڑے ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ زبان جو بولی جا رہی ہے وہ مسا میں بولی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ یہ عام بندے کو پتہ نہیں چلا، یہ بھی گالی یاد رکھتے ہیں، یہ میرے پتہ چل جاتا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو چوتھا بلاوا کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، روح سے معمور ہونے کا بلاوا ہے کہ آپ آئیں، خدا کے پاک روح سے بھر جائیں، خداوند آپ کو بھرنا چاہتا ہے، اور پھر روح سے بھر کر خداوند کی خدمت کریں۔ آمین۔ پانچواں بلاوا خدمت کا بلاوا۔ کس کا؟ خدمت کا بلاوا۔ پہلے چار کون سے؟ توبہ اور پاکیزگی کا تیسرا جی مسیح کی شراکت، چوتھا روح سے، پانچواں خدمت کا بلاوا ہے۔ آئے ذرا اس کا حوالہ دیکھیں، متی نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت پر۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ راست بازوں کو نہیں بلکہ کس کو بلانے آیا ہوں؟ کن کو؟ گنہگاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ مگر تم جا کے اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ کیا کرتا ہوں؟ رحم پسند کرتا ہوں۔ اب رحم جب میں پسند کرتا ہوں تو پھر میں نے گنہگاروں پر کیا کیا ہے؟ رحم کیا ہے، اور میں نے ان گنہگاروں کو جو نشہ چھوڑ کے آئے ہیں، گناہوں کا اقرار کر کے آئے ہیں، پاکیزگی میں آگے ہیں، میں نے ان کو اپنی خدمت کے لیے بلا لیا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اچھا یہ متی کا بلاوا ہے، کس کا؟ متی رسول کا۔ آئے ذرا اس کو نام ہی ایسے پڑھے۔ یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو مسئول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے موصول دینے والے گنہگار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آمین ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اچھا یہ خدمت کا بلاوا ہے، کس کا؟ خدمت کا، مسیح کی خدمت کا بلاوا۔ متی کہاں بیٹھا ہے؟ اپنی جاب پر ہے۔ کہاں؟ ڈیوٹی پر ہے۔ اب جب یہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو یہ ڈیوٹی کرتا تھا رومنز کے لیے۔ رومیوں کی حکومت نے اسے گورنمنٹ جاب دی تھی، اس کی گورنمنٹ جاب تھی، اور یہ مسئول کی چوکیوں پر بیٹھتا تھا، اور یہ مسئول جو ہے وہ کلیکٹ کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں ٹیکس کلیکٹر۔ متی جو ہے بیسیکلی قومیت کے حساب سے یہودی ہے، لیکن رومیوں نے اسے گورنمنٹ جاب دی ہوئی تھی، ہائر کیا ہوا تھا، اور یہ اس کو ڈیوٹی کیا دی تھی؟ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مسئول کی چوکیوں پر بیٹھے اور یہ ٹیکس یہودیوں سے کلیکٹ کرتا تھا۔ اب جو مسئول لینے والے ہوتے تھے، جن کو ٹیکس کلیکٹر کہا جاتا ہے، یہ لوگ جو تھے ان کو پہلی بار ہیکل میں آنے کی اجازت نہیں تھی، یہ ہیکل میں آ کر دعا بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات ان کے لیے جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، بھلے کہ چشمدید گواہ بھی ہو لیکن ان کی گواہی مانی نہیں جاتی تھی۔ کیوں؟ معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ ہیں،
اور قوموں سے قبیلوں میں سے نکال دیے جاتے تھے، اس لیے کیونکہ یہ غیر قوم کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ یہودی متی کو یا جتنے بھی رسول لینے والے تھے جس میں زکئی کا نام بھی ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن غور کرو، خدا نے زکئی کو بھی بلایا مسیح نے، اور پھر مسیح نے متی کو بھی بلایا۔ متی اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ کلام کہتا ہے مسیح جب وہاں سے گزرا اور اس نے متی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کیا کلام میں قدرت پائی جاتی ہے؟ مسیح نے یہ کہا میرے پیچھے ہو لے، اور کلام کہتا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، کیا قدرت ہے کلام میں۔ مسیح نے کہا میرے پیچھے ہو لے، کلام کی یہ بات اس کے اندر چلی گئی، اور کلام کہتا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اور آج ہم متی کا بیان پڑھتے ہیں، اگر یہ مسیح کے پیچھے نہ آیا ہوتا آج متی کا نام بھی نہ ہوتا، کیونکہ اس نے چوکی پر بیٹھے ہوئے کلام سن لیا، اور مسیح نے اس کو کال کیا، خدمت کے لیے بلایا کہ آ میں تجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ کلام کہتا ہے مسیح نے اسے کہا میرے پیچھے ہو لے، اور یہ اٹھا اور مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ ہیلیلویا۔ آج جب مسیح آپ کو کال کرتا ہے تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھے، مسیح کے پیچھے ہو لے۔ ہیلیلویا۔ اس نے اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کی۔ میں دیکھ رہا تھا رومنس کے لیے جاب کرتا تھا، گورنمنٹ جاب تھی، گورنمنٹ جاب پر بندے پتہ ہے سب تو زیادہ ہونا دا جڑا دارو مدار ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے؟ گورنمنٹ نوکری والا دارو مدار سب سے زیادہ کس پہ ہوتا ہے؟ جی کٹھا پیسہ ملے گا، جی ملے گا، جب ریٹائرمنٹ ہوئے گی کچھ آپ پیسے مل جائیں گے، چلو اسی بچے سے کچھ پڑھا لیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ہوتا ہے کہ چل پینشن بھی تو لگ جائے گی نا، نال ساڑی پیسہ تو ملے گا مہینے کا، یہ بھی چل جائے گا۔ لیکن کیا متی رسول نے اپنا سب کچھ خدمت کے لیے قربان کیا، اور کلام کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مسیح قربانی دیکھتا ہے۔ خداوند ہمیں خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اور کلام کہتا ہے متی نے سب کچھ چھوڑا اور مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے اپنی بلاوٹ کو دیکھا کہ ہاں مسیح نے مجھے کال کر دی ہے۔ مسیح کی آواز میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ متی نے آج سے پہلے ایسی آواز، ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ معاشرے کا رد کیا ہوا بندہ تھا، لوگ اسے لائک نہیں کرتے تھے، اپنی کمیونٹی کے لوگ۔ یہ ہے کہ میں کرسچیاں جو کو سودے پیسے دے ڈالتے ہیں نا تو بندے کو پتہ چل جائے، ان کو اچھا نہیں یہ سمجھتے، ان کو اچھا یہ ایسی بات ہی تھی یہودی کلچر میں کہ یہ ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرتا اور رومنز امپائر کے خزانوں میں جمع کرتا ہے۔ اس لیے متی کو معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کلام کہتا ہے وہ بے وجودوں کو چنتا اور وجود بخش دیتا ہے۔ وہ ہمیں برے سے اٹھاتا اور تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ وہ بے وجودوں کو اس لیے چنتا ہے کہ حکیموں کو شرمندہ کر دے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ وہ ہمیں چنتا اور ہمیں وجود دے دیتا ہے، لیکن تب جب آپ اس کو فالو کریں گے۔ مسیح نے اسے کہا کم فالو می، اور وہ اٹھا اور مسیح کو فالو کرنے شروع ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ اچھا انہیں مسیح کی آئی ڈی نہیں سی دیکھی، نہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے مسیح تھا، نہ کوئی پیج بنے ہیں ایسے مسیح تھا، نہ ہی لائیو میٹنگ چل رہی سی، میٹنگاں تے پہاڑاں تے چل دیا سن جنگلاں چ، نو انٹرنیٹ ڈیوائس، کوئی 4G نہیں، نو 5G، کچھ بھی نہیں، اور اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کیا بلاوا ہے، اٹھ اور میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھا اور مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ انہیں اپنی پینشن کی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں اپنی ریٹائرمنٹ کی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں اپنی تنخواہ کی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں کیا ہون جو مل گیا ابھی سب کچھ مل گیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں اس کا بلاوا پڑھ رہا تھا متی کا، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بندہ کی چھٹ آیا ہے، ایسے لوگ کی چھٹن کو تیار نہیں تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر بلایا ہے تو
اگر آپ کو بلا لیا گیا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو مسیح آپ سے کہے. ہاللیلویا. اچھا انہیں شکر گزاری کی دوبارہ رکھ لیں. بائبل میں لکھا نہیں ہوا لیکن یہ میرے دل میں آیا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں سارے مسیح لینے والوں کو بولا یسوع مل گیا ہے. تو جنہوں یسوع مل گیا نا شکر گزاری ضرور کرتا ہے. ہاللیلویا. میرے سارے اندر روٹی پکا کے سارے مسیح لینے والوں کو اکٹھا کیا. شاگردوں کی دعوت ہوئی. مسیح آ گیا. میٹنگ ہوئی. گھر میں اکٹھے تھے. فریسی نہ آلی سن. آج بھی بڑے فریسی تھے. میرے پیچھے بھی بڑے لگے رہتے ہیں فریسی. کہ کوئی غلط گال کر رہے تھے اسی ماسٹر نے ہاتھ میں پڑے وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. نال ایک فریسی نے شاگردوں کو کیا لایا اے استاد ہے اے کہیں کا استاد ہے گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے لے یہو جا استاد رکھ گیا تو یہ استاد ٹھیک نہیں. گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا ہے گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے انہاں دے راندے روٹی بھی کھان رہے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے یسوع نے یہ سن کر کہا تندرستوں کو طبیب درکار نہیں میں راست بازوں کو نہیں گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. اور گناہگاروں کو بلا کے تے خدمت دے دیتا جے. ہاللیلویا. گناہگاروں کو بلا کے کی دیتا ہے خدمت دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں متی جو معاشرے کا رد کیا ہوا بندہ تھا مسیح نے اسے بلایا اور اتنا بڑا عہدہ دے دیا. متی نے انجیل لکھی اس کے 28 ابواب ہیں اور متی نے یہ پیش کر دیا جو مسیح کو جانتا نہیں تھا. اس نے کہا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا. یہودی جڑے متی کو پسند نہیں سن کرتے متی لکھتا ہے یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. کون؟ یسوع مسیح. اس کے اوپر یہ بھید کھل گیا کہ یسوع ہی بادشاہ ہے یسوع ہی سب کچھ ہے. اس لیے غور کریں آپ گناہگار ہیں آپ شرابی ہیں آپ کبابی ہیں آپ چرسی ہیں آپ فیمی ہیں آپ کپی ماسٹر ہیں. اگر آپ چھوڑ کر آگے ہیں تو مسیح آپ کو خدمت کے لیے استعمال کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ اگر خدمت ہی بلا لیں تو کپی نہیں چھڑی ماما گٹکا نہیں چھڑیا کام اندر چل رہا ہے خدمت تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائے گی. خدمت تھوڑے عرصے میں ختم ہو جائے گی. اس کا رزلٹ خود مسیح آپ کی کاٹتا ہے. پادری نہیں کاٹتا. نہ پادری کسی روکے کرتا ہے نہ پیچھے کرتا ہے. خداوند آگے کرتا ہے اور پیچھے بھی خداوند ہی کرتا ہے. ہاللیلویا. بولو تو صحیح. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے خداوند نے فرمایا تندرستوں کو طبیب درکار نہیں. تم چاہ کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں. میں گناہگاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں. ہاللیلویا. یہاں تو متی ہائی لائٹ ہوا. فریسی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ محصول لینے والے اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں جب کوئی یسوع کے قریب آ جاتا ہے زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. آمین. جتنے متی نے اپنے گھر میں بلائے ہوئے تھے اس دن جس نے یسوع سے ملاقات کی جو اس ضیافت میں بیٹھا اس کھانے کی پارٹی میں بیٹھا ہوا تھا اس تھینکس گیونگ میں بیٹھا ہوا تھا میرا یہ ایمان ہے کہ ان سب کی زندگی اس دن کسی نے تبدیل کی ہوگی. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم اسی کے پاس آ جاتے ہیں تو یقین مانے وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم نے اگلے سنڈے بھی بلاہٹ پر ہی سرمت ہوگا. این مخصوص نہیں کرانا. پہلے اچھی طرح ٹانٹ چھانٹ ہوگی اس کے بعد مخصوصیت ہوگی. بہنیں ہیں سنڈے اسکول کی ایک دو ٹیچرز ہیں وائف کی بیٹی ہے یہاں سے مخصوصیت ہے یہاں سے مخصوصیت ہے اور پھر یہاں سے مخصوصیت ہے. میں چاہتا ہوں جب آپ آگے آئیں خدمت کے لیے تو آپ کو پتا ہو کہ ہم ہیں کون. ہم بلائے گئے ہیں. ہمیں پاک ہونا ہے. پاکیزگی میں زندگی بسر کر کے خداوند کی خدمت کرنی ہے. جس نے بلایا ہے وہ کون ہے؟ وہ پاک ہے. ہم گناہگار تھے اس نے ہمیں بلایا ہم نے توبہ کی. ہم اس کی بلاہٹ سن کر جیسے متی سن کے آیا میں بھی آ گیا اور میں نے اپنی پرانی زندگی کو ترک کیا. اب میری زندگی جو پرانی تھی میں نے اس کو اتار دیا اس کے کاموں سمیت اتارا ہے. اب جب میں خدمت کروں گا تو خداوند تیری پاکیزگی کے مطابق کروں گا اور کروں گی.
ہاللویا ہاللویا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسی گناہ گاروں کو بلاتا اور پھر خدمت کا کام بھی سونپ دیتا ہے۔ ہاللویا۔ ہمارے چرچ میں بہت بڑی بڑی گواہیاں ہیں۔ پترس آگے آنا ذرا، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔